ما کی خبر پر حرف جار با کا استعمال کریں. با نے کیا کرنا ہے؟ اپنا کام کرنا ہے نا. وہ کیا کرے گی؟ با نے اسم کو حالت جر میں لے جانا ہے. اب اس با کی وجہ سے وہ خبر جو حالت نصب میں تھی وہ حالت جر میں چلی جائے گی. تو آپ کا جملہ کچھ یوں بنے گا ما زید بصالح. زید ہرگز نیک نہیں ہے. زید بالکل نیک نہیں ہے. اب اسے آپ اپریشیٹ صحیح کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی آیت سامنے آئے گی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا. وہ میں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم مؤمنون، سادہ ترین جملہ اسمیہ ہے. ترجمہ کریں اس کا. وہ مومن ہیں. ہم مؤمنون، وہ مومن ہیں. آپ اس پر انا داخل کر سکتے ہیں، لام تاکید داخل کر سکتے ہیں، حصر کا مفہوم پیدا کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. اب اسے نیگیٹو کی طرف آئیں. وہ مومن نہیں ہیں. لیسا داخل تو نہیں ہوگا اس سٹیج پہ کیونکہ ضمیر آ گئی ہے. ما ہم اس کے شروع میں داخل کریں گے تو جملہ آپ کا بن جائے گا ما ہم مومنون کی حالت نصب کیا ہوگی؟ مؤمنین. ما ہم مؤمنین، وہ مومن نہیں ہے. اب آپ اس میں مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے تو خبر پر آپ حرف جر با داخل کریں گے. ٹھیک ہے، نیچے اسٹیپ لکھتا ہوں تاکہ تینوں چار چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. خبر پر آپ نے حرف جر با داخل کیا جس سے مؤمنون کی حالت جر استعمال ہوئی. وہ کیا ہوگی؟ مؤمنین. اب وہ جو مومنون حالت رفع، مؤمنین حالت نصب، مؤمنین حالت جر، آپ کو واضح پتہ چل گیا. ٹھیک، لیکن اب دیکھیں مفہوم میں فرق کیا ہے. وہ مومن ہیں، وہ مومن نہیں ہے. سادہ نفی، وہ ہرگز مومن نہیں ہے. زور پیدا ہوا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک آیت آپ اکثر پڑھتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ. شاید جملہ اسمیہ کو منفی بنانا اور پھر اس پہ زور پیدا کرنا کہ بعد یہ چیز ہمارے اندر گھس جائے اور ہم رک جائے، بعد آ جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے کس چیز سے؟ جو تم کرتے ہو. اللہ اس سے بالکل غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. یعنی ہمارا ایک عمل شاید انسان یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے یہ کام کر لیا، تو ایسی بات نہیں ہے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں. تو یہ اسلوب آپ کو قرآن مجید میں کثرت سے ملے گا. اس طرح سورہ قلم کی اگر آپ ابتدائی آیات دیکھیں تو وہاں آپ کو بڑا خوبصورت انداز میں یہ اسلوب ملے گا. اب دیکھیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے حوالے سے آپ اندازہ ضرور لگائیں کہ کتنی چیزیں آپ کے علم میں آ چکی ہیں الحمدللہ. نون، سورۃ القلم آپ کی شروع ہوتی ہے نون، حرف مقطعات میں سے، آپ کے حروف مقطعات میں سے. اس کا ترجمہ ہم نون ہی کریں گے، صرف نون والقلم. ہاں جی، والقلم کا کیا ترجمہ کریں گے؟ قلم کی قسم، قسم ہے قلم کی. اور کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اس واو نے بتایا، ٹھیک ہے، کہ اسم جر میں ہے. یہ اسم بتا رہا ہے کہ یہ واو جو ہے قسمیہ ہے. والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھتے ہیں فرشتے، یہ لکھ رہے ہیں. اب دیکھیے کہ بڑی خوبصورت آیت ہے آگے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اب اس کے پیچھے اگر آپ وہ ساری باتیں ذہن میں رہیں تو پھر آپ اس سے آیت کو صحیح مزہ آ سکتا ہے آپ کا. اس کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی جو باتیں سننی پڑتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ وہ
خطاب آپ کو دیا ہوا تھا انہوں نے الصادق الامین. الصادق، صادق نہیں، الصادق معرفہ کا، ٹھیک ہے، سب سے سچا، سچا انسان. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی تو انہوں نے آپ کو سچا نہیں کہا. یعنی وہ الفاظ جو ہیں زبان پر لاتے ہوئے، زبان ہماری جو ہے وہ لٹکھڑاتی ہے، یعنی ان کے کافروں کے الفاظ جو آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا، آپ سب لوگ جانتے ہیں. قرآن مجید نے بہرحال اللہ تعالیٰ وہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے، ان کے الفاظ کہے ہوئے ہیں، تو قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ وہ الفاظ ملیں گے. تو آپ سے ہم کو جو کچھ کہا گیا، اب میں آپ کتنے سچے ہیں ہم جانتے ہیں. ہمیں کوئی جھوٹا کہہ دے تو میں بڑا خوش ہو سکتا ہوں، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں. اور کوئی منہ پہ کہتے اور جب ہم نے بات بھی صحیح کہی ہو پھر کوئی کہے ہمیں کہ تم جھوٹے ہو، تو پھر تو دل کرتا ہے کہ اس کا منہ جو ہے وہ نوچنے پکڑ کے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعی سچے تھے، انہیں جب یہ باتیں سننی پڑتی ہوں گی، آپ کو کوئی کہتے نا تم پاگل ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ منہ توڑ دیں گے اس کا. آپ سے عقل مند کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب الفاظ سننے پڑتے ہوں گے تو آپ کی جو دلی کیفیت ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. سادہ تین جملہ، انت مجنون. ترجمانی میں کروں گا، آپ اس کو بس صرف سمجھیں. انت مجنون، اس کو منفی بنا لیں، کیا بنے گا؟ لیسا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، ضمیر ہے. ما انت مجنون، ماں کی وجہ سے خبر حالت رسم میں چلی گئی. مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، ما انت بمجنون، مزید زور پیدا ہوگا نا، آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں. اب دیکھیں تسلی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب ہمیں کوئی بڑا تسلی دیتا ہے تو بڑا ایک سکون دل کو ملتا ہے، اور پھر جب سب سے بڑا اگر تسلی دینے پر آئے تو دل کو واقعی سکون ملتا ہوگا. وہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننی پڑتی تھی اس پہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اب اس میں بنعمت ربک، اس کو ذرا دیکھ لیں، یہ آپ کی مرکب اضافی در مرکب اضافی کا سیکشن، تیرے رب کی نعمت، پھر با کے ساتھ، یعنی آپ اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کی نعمت کے ساتھ ہرگز مجنون نہیں. واقعی وہ تسلی جو ہے نبی وسلم کو کیسی سکون مہیا کرتی ہوگی، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ اسلوب آپ کو دیکھیں قرآن مجید میں ملے گا اکثر، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. انا لک لاجرا غیر ممنون. جی دیکھیں سادہ جملہ اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں. میری خواہش ہے کہ ان 3 ماہ میں کم از کم آپ کو قرآن مجید کے ساتھ واقفیت حاصل ہو جائے، آپ کو اسلوب جو ہے کچھ نہ کچھ پہچاننے کی جو ہے وہ آپ کے اندر ایک حس پیدا ہو جائے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ آگے جا سکتے ہیں. دیکھیں سادہ ترین جملہ تھا لکا اجرن، کیا ترجمہ ہوگا؟ تمہارے لیے ایک اجر ہے. لکا اجر کس سے شروع ہو رہا ہے جملہ؟ جار مجرور سے. جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے تو اسلوب ہم نے پڑھا ہے مبتدا مؤخر ہوگا، اگر نکرہ ہے تو مبتدا کو نکرہ لانا مقصود تھا. لکا اجرن، تیرے لیے ایک اجر ہے. انا داخل کریں اس کے شروع میں، جی انا داخل ہوگا تو انا نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مبتدا کو نصب دینی ہوتی ہے نا. تو مبتدا اس کا اجرن ہے، وہ کیا بن جائے گا؟ اجرن. انا لکا اجرن، یقیناً تیرے لیے ایک اجر ہے. اب مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، لام تاکید داخل کرنا ہے. اب لام تاکید کہاں داخل کریں گے؟ آپ اتنا تو آپ کے اندر بھی، عربی ہماری زبان نہیں ہے لیکن اتنا سینس آپ کے اندر بھی پیدا ہو گیا ہوگا کہ وہ لام تاکید کہاں لگے گا؟ اس کے ساتھ تو لگ نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو وہ اسی مبتدا پر پھر داخل کر دیا جاتا ہے.
انا لکا لاجرن. اب آگے اجرن اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے, اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیسا ہے, وہ غیر ممنون ہے, اینڈ لیس ہے, کبھی منقطع نہ ہونے والا. حاضر آپ کہتے ہیں وہ حاضر ہے, حاضرن, وہ نہ حاضر نہ ہو تو کیا کہتے ہیں, غیر حاضرن. ایسی ہے نا, حاضرن غیر حاضرن, حاضر ہے تو حاضر, حاضر نہیں ہے تو غیر حاضر. منصرف, جو منصرف نہیں ہے وہ غیر منصرف. ٹھیک. ممنون کٹنے والا, ختم ہونے والا, غیر ممنون نہ کٹنے والا. ٹھیک. اب چونکہ اجرن حالت نصب میں تھا لہذا آپ نے دیکھا کہ غیرہ بھی حالت نصب میں آیا. اب اسے پیچھے اٹیچ کریں گے, وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, اور آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا. پھر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی آسانی سے آپ اس کا انالیسس کر لیں گے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بیس پکڑیں, اس کی بیس کیا تھی, سادہ ترین جملہ کیا بنے گا اس میں, انت علی خلق عظیم, آپ عظیم اخلاق پر ہیں, یہی ہوگا نا. یعنی خلق عظیم آپ کا مرکب توصیفی ہے جو اللہ کی وجہ سے جڑ میں چلا گیا, مبتدا اور قائم مقام خبر. اب اس کے شروع میں انا لگائیں تو انا پلس انتا از اکول ٹو انا کا علی خلق عظیم, پھر لام تاکید لگائیں خبر پر, انا کا لا علی خلق عظیم. تو یہاں تک اسلوب پہنچے. دیکھیں آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں الحمدللہ آپ کو قرآن مجید میں سے سمجھ میں آنی شروع ہو چکی ہیں. آپ ابھی تیار نہیں ہے اس بات کو ماننے پر کہ نہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب آپ یہ مان لیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کا بہت سارا حصہ کھلے گا. یہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں تھا, ویسے آیات ذہن میں آئیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, اور تھوڑا سا آپ کو صرف قواعد یاد دلائے تو آپ اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ یہ چیزیں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم اس میں مزید جائیں گے. زیادہ تر کی بات ہم نے کی ہے آج, کل ہم کم تر کی بات کریں گے, اور پھر انشاءاللہ اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو مکمل کریں گے اسم کے حصے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.